السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے نوجوان جس نے سوات کے پہاڑوں سے اپنی سیاست کا آغاز کیا، چند ہی سالوں میں اسلام آباد کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام بن گیا۔ یہ کہانی ہے مراد سعید کی، ایک ایسے لیڈر کی جس کے مخالفین بھی اس کی بے باکی سے ڈرتے ہیں۔ آخر وہ کون سا راز ہے جس نے مراد سعید کو سیاست کی دنیا میں اتنی تیزی سے آگے بڑھایا؟ تو یہ سب جاننے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ 1986 میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان عام نہیں تھا۔ تعلیم پشاور یونیورسٹی سے حاصل کی، لیکن یہ وہی وقت تھا جب اس کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ یونیورسٹی کے دنوں میں جب سب طالب علم اپنی پڑھائی میں مصروف تھے، مراد سعید نے انصاف انسٹیٹیوٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی۔ شاید انہیں بھی علم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا قدم ایک دن ان کو اقتدار کی راہ پر لے جائے گا۔ 2007 کے بعد ان کا سیاسی سفر تیزی سے آگے بڑھا۔ 2013 میں انہوں نے پہلی بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہو گئے، مگر یہ وقت صرف شروعات تھی۔ اصل امتحان تب آیا جب 2018 میں وہ دوبارہ جیتے اور عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ مراد سعید کو جب وزارت مواصلات اور ڈاک خدمات ملی، تب کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایک نوجوان اتنی تیزی سے خود کو منوا لے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی یہ ترقی صرف محنت کی وجہ سے تھی، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے خود مراد سعید کو اپنا بہترین وزیروں میں شامل کیا۔ لیکن ناظرین، اقتدار کا سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ مراد سعید نے ایوان میں اپنے مخالفین سے شدید ٹکر لی۔ کبھی ان کے بیانات خبروں کی زینت بنے، کبھی ان کی خاموشی۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آخر وہ کہاں ہیں اور کیوں سیاست کے میدان سے کچھ وقت کے لیے غائب ہو گئے ہیں؟ کیا یہ ایک حکمت عملی ہے یا پس پردہ بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے؟ مراد سعید کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اصل کہانی شاید اب شروع ہونے والی ہے۔ کیا وہ دوبارہ سیاست میں وہی کردار ادا کریں گے یا پھر کوئی نیا باب کھلے گا؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا، لیکن ایک بات طے ہے، مراد سعید کا نام سیاست کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔